اس کے معاملات سب نبی پاک علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ سوچیں کہ جو چاہے کریں، صرف نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں، قوالی سن لیں، نعتیں سن لیں، عشق مصطفیٰ کا حق ادا ہو گیا، نہ، اس سے بات نہیں بنے گی۔ عمل ضروری ہے۔ باقی وہ چاہے تو وہ نقطہ نواز ہے، وہ بلا حساب و کتاب ہی بخش سکتا ہے، مگر ذہن میں رہے کہ اس کی طاقت، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی جو طاقت ہے، اس نے بتایا کہ میں بنا ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، میں بنا باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ میرا نظام نہیں ہے، یہ میرا سسٹم نہیں ہے۔ باقی جو اولادیں ہوں گی، نسلیں چلیں گی، وہ سسٹمیٹک ہوگا۔ ایسے ہی اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، مگر ہر بے عمل جو ہے وہ جنت و جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہو، یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ وہ تو جسے چاہے گا۔ تو ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھے جائیں گے اور نبی رحمت علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے جو حبیب کو بھیجا ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور حضور سراپا رحمت ہے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ اور ایسی رحمت کہ کائنات میں بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا تھا، بڑا کرم کرنے والا تھا، مگر اس کا کہیں نہ کہیں ایک دائرہ ہے، اور وہ وہاں اس کی کرم نوازیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام کی کرم نوازی جب سے ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ہم پر کرم فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم پر رحمت نچھاور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، رب حبلی امتی کی صدائے بلند کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی کہ کوئی رحمت برسائے، کرم کرتا ہے، کسی پر احسان کرتا تو وہ سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو چلو میں بھی کرم کر دوں، میں بھی اسے نواز دوں۔ مگر حضور کی ذات یہ ہے کہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، کان لگا کر سنا گیا تو رب حبلی امتی کی صدا آ رہی ہے کہ باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ یہ تو ابتدا ہو گئی۔ اب ظاہری طور پر جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عباس اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب آخری غسل دے دیا تو جی نے چاہا کہ ایک بار اور حضور کے چہرے کو تک لے، ایک بار اور حضور کو دیکھ لے۔ کہا کہ جب چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور حضور علیہ السلام کو دیکھا تو لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، کان لگا کر سنا، پھر وہی صدا ہے کہ باری تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہماری اوقات، ہماری حیثیت نہیں، یہ سراپا کیونکہ وہ رحمت ہے تو ہم گناہگاروں کو وہ نبھا رہے ہیں، ہم گناہگاروں کو وہ یاد کر رہے ہیں، اور ایسی رحمت بن کر آئے کہ اس زمانے میں آئے کہ جب بچیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی انتہا تھی، مگر جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر ایک کو اس کا مقام عطا کیا، جس کا جو منصب تھا وہ عطا کیا، اور صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا۔ جب ہم حضرت فاطمہ کی سیرت بیان کرتے ہیں تو ایک حدیث ہم ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں اس نے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے،
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو خورشید بھائی یہ بات بظاہر چھوٹی سی ہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، مگر اس کو دوسرے انداز سے سوچئے کہ اللہ کے نبی کس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تمہاری یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو تم منہ چھپائے پھرتے ہو، تمہاری یہاں بیٹیاں آتی ہیں تو تم اسے زندہ دفنا دیتے ہو، تمہارے یہاں بیٹی آئے تو تمہارے اندر گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں محمد اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تم دفناتے ہو۔ میرا حال یہ ہے کہ جب فاطمہ تشریف لاتی ہے تو محبت سے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوں، کیونکہ حضور تو رحمت ہے، صرف کہا نہیں ہے کر کے دکھایا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی رحمت کو ہم نے محدود کر دیا، ہم نے سوچا کہ وہ فقط اپنے تک محدود رکھو، جبکہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مگر سوال یہ کہ جو وہ رحمت بن کر آئے، ان کی رحمت کی خبر لوگوں کو ہوگی کیسے؟ وہ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ حضور ایسے رحمت ہے، آپ کے لیے کیسے رحمت ہے، بچوں کے لیے کیسے رحمت ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کیسے رحمت ہے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو بتانا ہے نا، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ ہم تو تقریر میں بس خوش ہو گئے، یہ آیت سنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، مگر اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ جو رحمتیں ہم پر برس رہی ہیں ان کے چند چھیٹے دوسروں پر بھی پڑیں۔ وہ کیسے پڑھیں گے کہ واصف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ کو خود رحمت بننا پڑے گا، لوگوں کے لیے اذیت نہیں بننا ہے۔ آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ ان کے لیے رحمت ہیں، مگر اگر ہمارے معاملات سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کس کی رحمت کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی رحمت تو ہمارے اندر نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہم ہی تو غلامی کا دم بھر رہے ہیں، ہم ہی تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر رحمت تو ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اپنے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، مگر دو تین باتیں جو ضروری ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز جس پر بہت کم خطاب ہوتا ہے، بہت کم کلام ہوتا ہے، کہ بحیثیت مسلمان ہمارے گھروں میں قرآن تو مل جائے گا، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ملے گا۔ مگر اگر 1000 کی گیدرنگ ہو اور آپ ہاتھ اٹھوائیں کہ بتاؤ حضور کی سیرت کس کس کے گھر میں ہے، تو شاید 1000 میں سے 10-20 ایسے ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے کہ جی ہمارے یہاں موجود ہے۔ تو قرآن کو بنا سیرت النبی پڑھے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن نے تو بتایا ہے نا۔ خالی آپ قرآن اٹھائیے، کم و بیش 700 مقام پر نماز کا ذکر آئے گا، تو ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ 700 جگہ تو نے نماز کا ذکر کر دیا، نماز کی بات ہو گئی، مگر یہ بھی تو بتا کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، نماز کو پڑھنا کیسے ہے، نماز ادا کیسے ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرا حبیب بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا حبیب جیسے کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو جایا کرو، حبیب جیسے بیٹھتا ہے بیٹھ جایا کرو، حبیب جیسے سجدہ کرتا ہے ویسے سجدہ کر لیا کرو۔ تو حبیب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ حضور کی نقل کرتے جاؤ اصل تک پہنچ جاؤ گے۔ حضور کی اداؤں کو ادا کر لو، خالق کائنات کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ مگر ہم سیرت سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمارے گھروں میں
قرآن موجود ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے جو کتابیں ہیں وہ موجود نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ہر مہینے الگ الگ مختلف قسموں کے پروگرام تو ہو رہے ہیں، مگر جو سیرت کا حق ہے، جس انداز سے وہ بیان ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم پر لازم و ضروری ہے کہ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر ہم غلامی کا دم بھر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بات ہر ایک تک پہنچنی چاہیے، ہر ایک کو پتہ ہو کہ حضور سراپا رحمت ہے۔ اور کیسے رحمت ہے کہ مسجد نبوی ہے اور ایک شخص آتا ہے اور کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مسجد میں کوئی پیشاب کرے تو لوگ تو آپس سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر مسجد بھی مسجد نبوی۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو چاہا کہ روکے آگے بڑھ کر کے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہ، اسے روکنا نہیں۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگایا اور اپنے دست شفقت سے اس پیشاب کو بہا رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے بہا رہے ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہوا، وہ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو گاؤں دیہات سے آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پیشاب نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ذرا بتائیں تو صحیح کہ ہم روک رہے تھے تو روکنے کیوں نہیں دیا؟ تو حضور تو رحمت ہے نا۔ فرمانے لگی کہ اب تو کر ہی لیا تھا، اچانک روکتا تو ممکن تھا کہ کوئی بیماری ہو جاتی، اچانک کھڑا ہوتا تو ہو سکتا کہ لباس گندا ہو جاتا، اب تو کر ہی لیا تھا۔ کہا کہ حضور آپ نے تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، کہا جب میں پانی ڈال رہا تھا اس کی سمجھ میں آ گئی کہ آئندہ یہاں نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، اپنے عمل سے کیجئے آپ۔ آج ہمارا حال یہ کہ مسجد میں نوجوان کم ہو گئے، میں بار بار تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے اندر سے نرمی ختم ہو گئی۔ کسی کا موبائل بول جائے، وہ روزانہ موبائل چلاتا بھی ہے، بند بھی کرتا ہے، مگر اب اس سے بند نہیں ہوتا، چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ بول جائے گا۔ کیوں؟ وہ ہاپلیس ہو جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد مجھے کتنا ذلیل کیا جائے گا، سارے لوگوں کی نظریں میری جانب ہوں گی اور مجھے نہ جانے کیا کیا سنایا جائے گا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں بھی ڈھنگ سے کام نہیں کرتی۔ جبکہ کوئی مسلمان کیا جان بوجھ کر چاہے گا کہ موبائل مسجد میں بولے؟ اچانک بول گیا تو بول گیا۔ اب آپ اتنے بڑے تو ایسے ہیں نہیں ہم نمازی کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو خالق کے کائنات کو سامنے پاتے ہوں کہ خلل پڑ گئی۔ حال تو یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارا حساب و کتاب اسی میں چل رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں کسی کو ذلیل کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں برا حال یہ ہے کہ کوئی ہاف ٹی شرٹ میں آ گیا، جینس میں آ گیا، بولے ہو انگریز کی اولاد ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ کرتے پاجامے، یہ عمامے، یہ بعد کی چیزیں ہیں، پہلے مسجد میں آنے تو دیجئے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بار میں جو ہے وہ ولایت کے سارے درجے پا جائے؟ اور جو ہاف ٹی شرٹ میں آیا، جنس میں آیا، یہ اس چقطہ مقطع داڑھی والے سے لاکھ گنا بہتر ہے جو نماز کے اوقات میں چائے کی ہوٹل پر بیٹھا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد اس کے دل کے حالات بدل جائیں، مگر پورا لباس بدل گیا مگر تیرے حالات نہیں بدلے۔ بھئی دل کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کس کے سجدے قبول ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے، مگر حضور تو سراپا رحمت ہے، پیشاب کر دیا مگر ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا۔
اور آگے چلے کہ ایک شخص مکہ کا رہنے والا ہے، مدینہ کسی کام سے آیا، دن بھر بزنس کیا، مال جمع ہو گیا، اب پریشان ہے کہ رات میں کہاں پر ٹھہروں۔ اب کوئی سرائے تو اس وقت تھی نہیں، کوئی ہوٹل تو تھا نہیں، تو اسے خیال آیا کہ ہمارے جو مکہ میں محمد رہتے تھے وہ مدینہ آ گئے ہیں، اب ان سے بڑھ کر تو رحیم و کریم کوئی نہیں ہے، وہ مجھے پناہ ضرور دیں گے۔ اب یہ کون شخص ہے یہ بھی سنیں، یہ ان کفار میں شامل ہے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا ہے، جن کی تکالیف کی وجہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ یہ مکہ کے وہ لوگ ہیں کہ حضور نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجڑیاں ڈال کر جا رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں تو گلا گھونٹ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں تو پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ انہی میں کا شخص ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ اے محمد ایک رات کے لیے پناہ چاہتا ہوں، کیا ٹھہرنے کی جگہ ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یہ حجرہ ہے، یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ حجرے میں اس نے سامان رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کوئی کھانا وانی کی حاجت ہے؟ اس نے کہا بھوک بھی بہت لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت کچھ پکا نہیں تھا، بنا نہیں تھا، ایک بکری کھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس پہ دست شفقت پھیرا، دودھ دوہا، ایک پیالہ پلایا، دوسرا پلایا، 7 پیالے اس نے پیے۔ اب اس دودھ کے سوا گھر میں کچھ اور نہ تھا، اس کو پلایا اور سلا دیا، اور گھر والے سارے فاقے سے ہیں، مگر جو فاقے سے ہیں وہ لطف کی نیند سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ 7 پیالے پینے کے بعد بھی بے چین ہے، اور جب آدھی رات گزری تو اس سے موشن شروع ہو گئے۔ اب اس نے بستر گندا کر دیا۔ اب اسے خیال آیا کہ جان بوجھ کر تو میں نے نہیں کیا، مگر ان کے صحابہ سمجھیں گے یہی کہ میں مکہ سے آیا ہوں، تو میں نے گستاخی کی اور جان بوجھ کر حضور کا بستر گندا کر دیا۔ یہ وہاں سے بھاگ نکلا، پھر سے خیال آیا کہ میری تلوار تو وہیں رہ گئی ہے۔ پلٹ کر آیا ڈرتا ہوا کہ اب جاؤں گا اور ہاتھ لگا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں صحابہ، مگر جب جا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اپنے حجرے اور مسجد نبوی کے قریب آیا، اللہ کے نبی اپنے دست شفقت سے اس کو دھو رہے ہیں، اس کے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ اس اللہ کے نبی کی اس پر نظر پڑی، کہا کہ شخص ادھر آ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ حضور میری تلوار رہ گئی ہے۔ کہا پہلے میری بات کا جواب دے، تجھے ٹھہرنے کی جگہ دی تھی، تو نے کہا ٹھہرنا ہے، جگہ دی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور دے دی تھی۔ کہا کہ تجھ سے پوچھا کھانا چاہیے، تو نے کھانا مانگا تھا، کھانا دیا تھا؟ کہا کہ ہاں حضور دیا تھا۔ کہا جب پیٹ میں درد تھا تو بھی آواز لگا دیتا، تجھے دوا بھی مل جاتی، تو پریشان کیوں ہوا، کیوں تکلیف میں رہا؟ آواز تو لگاتا۔ اب وہ کھڑے ہو کر حضور کو تک رہا ہے کہ سوچ کر تو کیا رہا تھا، ہم نے کیا کیا تھا، مگر یہ حضور تو سراپا رحمت ہے نا۔ اب اس نے کیا کہا کہ محمد تو بہت کہہ لیا، اب محمد رسول اللہ کہنا چاہتا، اب محمد رسول اللہ کہنا چاہتا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اب حضور نے نہ کوئی خطاب کیا، نہ کوئی تقریر کی ہے، نہ دین کی دعوت دی ہے، صرف حضور کا اخلاق ہے، عمل دکھایا ہے، کیونکہ حضور تو رحمت ہے نا۔ اگر صحابہ سے کہتے کہ اسے پٹائی کر دو، اسے پکڑ کے لے آؤ، تو اسے تو زحمت ہوتی، اور حضور فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو صحابہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیسی رحمت کہ حضور مسجد نبوی میں ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد تمہارے خاندان کا عجیب معاملہ ہے، جس کا مال لے لیتے ہو دیتے ہی نہیں واپس، مجھ سے کھجوریں تم نے لی ہیں واپس کیوں نہیں کرتے؟ اب اللہ کے نبی نے اس سے ادھار کھجوریں لی تھیں،
جو وعدہ کیا تھا اس میں بھی 2-3 دن باقی ہیں، اور جب مسجد نبوی میں آ کر کوئی اونچی آواز سے حضور سے بات کرے تو صحابہ کو کیسے برداشت ہو؟ صحابہ کھڑے ہونے لگے، حضرت عمر نے تلوار پر ہاتھ رکھ لیا، اللہ کے نبی نے روکا، کہا کہ عمر بیٹھو۔ اب حضرت عمر حضور کے چہرے کو تک رہے، کتنی بڑی گستاخی، اس کو کچھ کہنے کی جگہ مجھے منع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس کو کھجورے دو جس کی ہم نے قرض لیا تھا، اور کچھ کھجورے اور زیادہ بھی واپس لوٹانا، اس لیے کہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی دل تو اس نے دکھایا ہے؟ کہا کہ نہ، اس کا تو چاہیے تھا، پہلے آ گیا تو آ گیا، تو مجھے تو لوٹانا ہی ہے، مگر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا؟ تو اسے اذیت ہوئی ہوگی، اسے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا ہوگا، اس لیے کھجورے اور زیادہ اسے دو۔ اب حضرت عمر نے اسے کھجوری بھی دی اور زیادہ بھی دی۔ اب جب وہ جانے لگا پھر پلٹ کر آیا، کہا کہ اللہ کے نبی گستاخی کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہوں، ساری نبیوں والی علامتیں آپ کے اندر موجود تھیں، مگر کچھ رہ گئی تھی، اور اس میں ایک علامت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو، اس نبی کو جو جتنی زیادہ تکلیف دے گا اللہ کے نبی اس کو اتنا زیادہ عطا کریں گے، صبر کریں گے، برداشت کریں گے۔ بھری محفل میں نے نہ جانے کیا کیا کہا، مگر آپ کے چہرے پر تو کچھ شکن ہی نہیں آئی۔ آپ نے تو کہا کہ بس مجھ کو ہی ڈانٹ رہے اپنے صحابی کو، تو اللہ کے نبی میں تو آزمانے کے لیے آیا تھا، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ ذرا غور کیجئے، کیا ہمارا کیریکٹر، کیا ہمارے معاملات اتنے بلند و بالا ہیں؟ کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ اگر ذرا سی کوئی بات ہو جائے، کہیں دعوت میں بلایا، سسرال میں گئے، کسی نے کرسی کو نہیں پوچھا، پانی پوچھنے میں کسی سے تاخیر ہو گئی، تو ہم تو پوری رشتہ داری سے ختم کرنے کو تیار ہیں۔ بلکہ سسرال کی کسی رشتہ داری میں بھی ہو تو ہم بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر والوں کو عزت ذلت کا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے پانی نہیں دیا، دو طلاق۔ ہمارا معاشرے کا حال یہ ہے، اور وہاں بھری محفل میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس نے یہ کچھ کہہ دیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسے معاف کرو۔ تو کیا ہمارا کیریکٹر ہے ایسا؟ بلکہ ہم تو ایک دوسرے کے لیے، ہمیں تو رحمت بنا کر بھیجا تھا کہ تم رحمت للعالمین کی امتی ہو، ایک دوسرے پر سلامتی بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ دن رات سلام دعا کرتے رہنا۔ تو سلام کیا تھا؟ حقیقت اس کی یہ تھی کہ سلام کے ذریعے جب تم کسی کو سلام کرو، السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامنے والے کو گارنٹی دے دی کہ میری ذات سے تجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں کیونکہ سلامتی کی تو آپ دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ جو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اس کی طرف سے تو کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہماری یہاں سلام بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے، اس کے مال میں خیانت بھی کر رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہیں، دوسرے تو بعد میں ہمیں تکلیف دیں گے، پڑوسی سے محفوظ نہیں، رشتہ دار سے محفوظ نہیں۔ ہم مجلس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں مگر ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے کہ بعد میں کیا کرے گا اٹھ کر کے۔ یہ ایک کاروباری دوسرے کاروباری کی سے حفاظت میں نہیں ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری صرف دعوے ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو خرابیاں اس لیے ہیں کہ اللہ کی نبی کی محبت کا دم تو بھرا مگر عمل میں زیرو رہے، صبر کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہوں گے لوگوں کو کہ صاحب چچا سے میری نہیں بنتی،
میرے باپ کی نہیں بنتی تھی میں بھی نہیں رکھتا. صاحب 5 سال ہو گئے سلام کیے ہوئے, ان کی تو ہم شادی میں بھی نہیں جاتے, ہم تو یہ بھی نہیں کرتے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ اللہ کے نبی کی ذات اقدس جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی, حضور تو اس کو بھی عطا کر رہے ہیں کہ جو حضور سے کہہ کے جا رہا ہے کہ آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا. ایک بچہ ہے, اس کے والد کا انتقال ہو گیا, اب اس کی والدہ کے پاس لباس پھٹ چکا ہے, تو اس نے سوچا کہ اپنے چچا کے پاس جاؤں اور اپنی والدہ کے لیے لباس طلب کروں گا. وہ لباس لینے کے لیے گیا تو چچا نے اسے گالیاں بک کر دھکے دے کر نکال دیا کہ بھئی ہمارا بھائی ختم ہو گیا, اب تجھ سے کیا تعلق, تیری ماں سے کیا تعلق. اب وہ روتا ہوا آ رہا تھا, راستے میں کسی نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چچا کے پاس گیا تھا اماں کے لیے لباس لینے, اس نے دھکے دے کر ذلیل کر کے نکال دیا ہے. تو اس نے کہا کہ تجھے کچھ چاہیے, لباس کی حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو کہا جا صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص ہے جو اس سے طلب کرتا ہے وہ اسے بھر بھر کے عطا کرتا ہے, مگر وہ دوسرے مذہب کا ہے, یہ سمجھ لے بات. اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ذرا اماں سے مشورہ کر لوں. اپنی اماں کے پاس آیا, کیا کہ اماں ایک شخص ہے, نام یہ ہے. ماں پہچان گئی, کہا کہ اس سے مدد مانگ لوں. کہا کہ بیٹا جو اس کے پاس جاتا وہ اپنا مذہب تو چھوڑ دیتا ہے, جو اس کے کلام سن لے اس سے گفتگو کر لے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ جا. اس نے کہا اماں مجھے جانے دے, میں اپنے دین سے اپنے دھرم سے بے وفائی نہیں کروں گا, مگر تیرا لباس جو پھٹا ہوا ہے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا. اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام کیا, حاضر ہوا, اور اس نے کہا کہ محمد ایک کام سے آیا ہوں, مگر شرط یہ ہے اسلام قبول نہیں کروں گا. کام تو آپ سے ہی ہے, مدد تو آپ سے ہی چاہیے, مگر پہلے بات سن لیجئے, نہ دین کی بات بتائیں گے نہ اسلام قبول کرنے کے لیے کہیں گے. اللہ کے نبی مسکرا پڑے, کہا کہ بیٹا حاجت تو بتا. کہا کہ میری ماں کے پاس لباس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صرف اتنا سنا, کاندھے مبارک پر چادر پڑی تھی اٹھا کر کے دی. کہا کہ اور کوئی حاجت؟ اس نے جو کچھ بتایا اسے عطا کیا. کہا کہ بیٹا جب تجھے حاجت ہو ضرورت ہو آ جانا, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ بڑا خوش کہ دین بھی نہیں چھوڑا, اپنی اماں سے جو وعدہ کیا تھا اس پر بھی قائم رہا, مدد بھی ہو گئی. پلٹ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کہ اماں دیکھ میں تیرے لیے لباس بھی لایا ہوں, سامان بھی لایا ہوں. کہا کہ بیٹا مذہب تو نہیں چھوڑا؟ کہا کہ وہ تو میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا. کہا کہ اچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا جو ضرورت ہو پوری کر دی جائے گی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہا کہ جو اتنا کریم ہے, جو اتنی رحمت ہم پہ برسا رہا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب تو جو وہ کہتا ہے اس کی بات مان لے, میں تجھے اجازت دیتی ہوں. ذرا غور کیجئے, آج ہمارا حال یہ کہ ہم کسی کی اگر مدد کرنا چاہیں, کسی کی مدد کریں تو ہم سینکڑوں سوال اس سے کرتے ہیں. میں کئی تنظیموں سے مراد آباد میں زبیر بھائی جڑا اور پھر چھوڑ دی میں نے. وہ حال یہ کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آدھار کارڈ لائیے, موبائل نمبر لائیے, 2 گواہ لے کے آئیے. تو پہلے تو اس کی غربت کا اسے ہی علم تھا کہ میں غریب ہوں, وہ تو سفید پوش تھا نا, اس کی عزت تھی. مگر محلے میں آپ نے خبریں نکال نکال کے پوچھ کر کے آپ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. آپ 10,000 روپے ایک صاحب کو دے رہے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے دیں گے, مگر 4 گواہ لے کر کے آؤ. اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو دے دیا, تم دے دو, نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا کہ 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا. خلوص ہوگا, نیت اچھی ہوگی, 70 بھی دوں گا.
اور کمال کو پہنچو گے کہ رات کی تنہائیوں میں دے کر آؤ، کسی کو خبر نہ ہو کیا دے دیا، تمہیں 700 بھی دوں گا۔ اور جب بات یہ ہو کہ جیب میں ہاتھ ڈالو، گنو ہی نہیں، نہ مذہب دیکھو، نہ دین پوچھو، نہ اس سے رشتہ داری دیکھو کہ بس مظلوم ہے، بس مسکین ہے، ہاتھ ڈالا، جو آیا بنا گنے دے دیا، تو اللہ کی عزت کی قسم اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ جو گن گن کے خرچ کریں گے انہیں 70، 10، 700 ملیں گے۔ جو بے حساب خرچ کرے گا اللہ اسے بے حساب عطا کرے گا۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ کتنے لکھیں؟ اللہ فرمائے گا یہ محتاج ہو کر میری بارگاہ میں گن کے خرچ نہیں کرتا، میں تو مختار ہوں، میں کیا گن کر دینا ہے۔ اور حضور علیہ السلام تو اس کا دین ہی نہیں پوچھ رہے۔ اب تو ہماری کمیٹیاں ہیں کہ یہ اس برادری کی ہے، اپنی برادری والوں کو ہمیں دینا ہے، فلاں کو ہمیں دینا ہے، اس کو ہمیں دینا ہے۔ بھئی اس سے باہر آئیے۔ اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو بس دیکھیں حضور کا امتی ہے، مدد کر دیجئے۔ آپ کو اس قابل اللہ نے بنایا ہے تو آپ مدد کیجئے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی شفقت دیکھیے، حضور کی بچوں پر شفقت دیکھیے کہ بچے بیٹھے ہیں، فجر کی نماز ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صاحب فجر پڑھو تو تلاوت ذرا زیادہ کر لیا کرو، قرآن زیادہ پڑھا کرو۔ ایک روز مختصر سی قرآن کی آیات پڑھیں، نماز کو مکمل کیا، سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لمبی پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو، آج اختصار سے کام کیوں لیا؟ اب وہ صحابہ اعتراض کے طور پر تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جب کوئی قاری قرآن ڈھنگ کا قرآن پڑھنے والا ہو تو آپ کا جی لگتا ہے کہ یہ قرآن سنا رہا ہے، کیا لب و لہجہ ہے۔ اور جب صاحب قرآن پڑھ رہے ہو، جن پر قرآن نازل ہوا، تو ان کی تلاوت کا حال کیا ہوگا؟ کہ جب عام صحابی کوئی قرآن کی تلاوت کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے گھر میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا۔ اب حضور تلاوت کر رہے ہیں تو صحابہ کو تو بے چینی ہوگی کہ حضور اور پڑھتے رہتے اور لطف آتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ تھی کہ ایک بچے کی رونے کی آواز مجھے آ رہی تھی، اس کی ماں بھی میرے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی، تو ماں کو اذیت ہوگی اس وجہ سے نماز کو میں نے چھوٹا کر دیا ہے۔ نماز کو اس لیے چھوٹا کر دیا کہ کسی کو اذیت نہ ہو۔ اور آج ہم کتنوں کو اذیت دے رہے ہیں، فکر وہ بھی کوئی بھی نہیں ہے، پرواہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کس کس کو ہم نے تکلیف دے دی اپنی ذات سے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کون سا گناہ ہو گیا، معلوم نہیں کون سی خطا ہو گئی کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے تو واصف علی واصف کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، دل کو چھوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، دنیا میں ہم اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور قبر و قیامت میں اس لیے پٹیں گے کہ بھئی تم مسلمان کب تھے؟ نہ یہاں چین ملے گی نہ وہاں ملے گی، کیونکہ یہاں ظاہر تو مسلمانوں والا ہے مگر کردار تو مسلمانوں والا نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ یہاں تو اس لیے پٹ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ادھر خالق کے کائنات فرمائے گا کہ تم مسلمان تھے کب؟ مثال دی، کہا کہ مسلمانوں کی کسی محلے میں جا کر دیکھو، کوڑے کے انبار لگے ہوں گے، تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان تو یہاں ختم ہو گیا۔ دوسرے چوراہے پر پہنچا تو بچے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حیا آدھا ایمان ہے، حیا یہاں ختم ہو گئی، تو بچا کیا ہے؟ بچا کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام سراپا رحمت بن کر آئے، مگر ہم لوگوں کے لیے سراپا زحمت ہے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں ان کا مرید حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور
میرا کاروبار میں جو ہے وہ برکت ختم ہو گئی، کام نہیں چل رہا۔ تو اس سے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور سمجھ نہیں آ رہا، نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور آپ تو میرے حال سے واقف ہیں کہ کتنے عمل ہیں میرے۔ کہا کہ ٹھیک، تیرے گھر آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا دقت ہے۔ اب ایک روز ٹائم ڈیٹ فکس ہو گئی، وہ بزرگ اس کے گھر کی جانب چلے تو جیسے ہی سامنے مکان اس کا نظر آیا، کہا کہ بھئی تیرے مسئلے کا حل مل گیا، آپ واپس چلو۔ کہا کہ حضرت یہاں تک آئیں تو گھر تک تو آئیے، ابھی تو گھر دیکھا ہی نہیں، آپ نے باہر ہی سے تو دیکھا، اندر آ کے دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ کہا کہ نہ، اب تو خانقاہ چل، وہیں جا کر بتاؤں گا۔ وہ خانقاہ پہنچا، کہا کہ حضور بتائیں کہ برکت کیوں نہیں ہے، باہر سے دیکھ کر ہی بتا دیا۔ کہا کہ تو نے جو مکان بنایا ہے اس کی پیری نکلی ہوئی ہے، تو جب لوگ نکلتے ہیں تو نکلنے والوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، اس اذیت کی وجہ سے تیرے گھر کے رزق کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم ہر انداز سے تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ غریب ہے اس کی طرف اے سی نکال دی، پانی بھی ٹپک رہا ہے، ہیٹ بھی پہنچ رہی ہے، وہ کہے کہ ذرا صاحب اسے ہٹا لیجئے۔ بولے جب تیری اوقات مکان بنانے کی ہوگی، اس بلندی تک آئے گا تو ہٹا لیں گے، یہ جواب ہوتا ہے ہمارا۔ آج ہم کاروں میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، کوئی ای رکشہ والا سامنے آ جائے، ذرا سا ٹچ ہو جائے، ہم اے سی میں بیٹھے ہیں آرام سے، ایک ٹھیلا کھینچنے والا وزن کھینچ رہا ہے، ہم اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، ہم گاڑی میں بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے کہ بھی ہٹتا کیوں نہیں ہے، اور ایک پیچھے سے اسکوٹری پہ آ کے مشورہ دیتا، یار یہ رکشہ تو بند ہی ہونی چاہیے، ان غریبوں کا خیال کون رکھے گا، ان کے بچوں کو کون پالے گا، تو نے تو زبان سے کہہ دیا کہ یہ ختم کر دو اور وہ ختم کر دو، کسی کی تو پوری زندگی بسر اس پر ہو رہی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا 5-10 منٹ لیٹ ہی تو پہنچ جائیں گے، مگر ہمارے رویوں سے، ہمارے لہجوں سے جو ان لوگوں کے دل دکھتے ہیں اس کا جواب کون دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ کے نبی چاہتے کیا ہیں، انہیں جو رحمت للعالمین کہا گیا تو ان کی رحمت کیسے لوگوں پر برسی ہے، کس انداز میں برسی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس وقت حضور علیہ السلام ایک بہت موٹے کپڑے کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اور وہ کپڑا ایسا تھا کہ اسے اگر اس طرح سے ملا جائے تو اس سے چہرے پر، ہاتھ پر اسکریچز بن جائیں، حضور علیہ السلام کے گلے میں پڑا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی، اللہ کے نبی صحابہ سے گفتگو میں مشغول تھے، اس نے دوسری بار میں حضور علیہ السلام کے گلے مبارک میں جو چادر تھی اتنی زور سے کھینچا کہ حضور علیہ السلام کے نشانات بن گئے، خون چھلک گیا۔ صحابہ نے دیکھا، کھڑے ہونا چاہا، حضور نے کہا کہ نہ بیٹھو۔ کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ سے دشمنی کوئی نہیں ہے، تکلیف دینے کا بھی ارادہ نہیں تھا، میں فقیر ہوں، بہت زیادہ غریب ہوں، کچھ لینے کے لیے آیا تھا، مانگنے والا سائل ہے، اور لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کی بارگاہ میں جو آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اب اللہ کے نبی یہ تو بھول گئے کہ اس نے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس اتنی بکریاں تھی جتنے 2 پہاڑوں کے درمیان بھر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور جتنی بکریاں ہیں وہ ساری کی ساری سے ساتھ دے دو، اور گھر میں جو کچھ پڑا ہے وہ بھی اسے عطا کر دو، کیونکہ یہ بڑی امید سے آیا ہے، اور اس نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہے۔ حضور نے عطا کر دی۔ وہ سارا مال لے کر جب اپنے قبیلے پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھی کہاں سے ملا؟ کہا کہ ایک محمد نام کا ایک شخص ہے جو ایک خدا کی بات کرتا ہے، اس کے آگے دامن پھیلا دیا تھا، اس نے اتنا بھر بھر کے عطا کیا۔ سارے قبیلے والوں نے کہا کہ جب وہ اتنا عطا کرنے والا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پورا قبیلہ جمع ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔
اب حضور سے مانگنے والے کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ ایسے کھینچ رہا کہ حضور کو اذیت ہے۔ آج ہمارے در پر کوئی مانگنے والا سائل آ جائے، مسجد میں کوئی ہاتھ پھیلا دے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ پروفیشنل ہے، کچھ بھی ہے، اسے آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، مسجد میں نہیں دینا نہ دیں، باہر نہیں دینا چاہتے نہ دیں، مگر اس کو ذلیل نہ کریں۔ ہم اس کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ہم گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ سالے تو کام کیوں نہیں کرتا، بدبخت تو ہمارے یہاں یہ کر لے یہ کر لے، 10 باتیں ہم اسے بتاتے ہیں اور بد کلامی اس کو بکتے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ دل چیر کے تو ہم نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ واقعی حاجت مند ہے کہ نہیں ہے، یہ تو گمان تھا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، حضور کو اذیت دی تھی، پھر بھی حضور نے عطا کیا۔ اب اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کو ذلیل کریں گے، تو وہ جو خالق کائنات ہے نا، ایک لمحے کا کام ہے کہ وہ تمہاری پوسٹ پر ہوگا اور تم اس کی جگہ ہاتھ پھیلائے گھوم رہے ہوگے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو بچیاں مانگنے آتی ہیں کہ ہم سیلاب زدہ ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، نہیں دینا، نہ دیجئے، آپ کو دل نہیں جم رہا نہ دیں، مگر آپ کو ذلیل کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی حق پر ہوئی، مظلوم ہوئی اور اس نے صرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا نا اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر دیا کہ حضور جیسی بھی ہوں تو آپ کی امتی نا، کہ دوسرے لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باری تعالیٰ میں بھی تو تیری بندی ہوں نا، تو نے ان کو عطا کیا یہ کریں گے، اور اس کی رحمت کو جوش آ گیا اس بچی کے لیے اور ہم پر غضب آ گیا۔ تو ایک منٹوں کا کھیل ہے کہ بانٹنے والے ان کی بچیاں، ان کی بیٹیاں، بیویاں اسی لائنوں میں لگی ہوں گی جہاں وہ لگی تھی۔ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ ہم ختم نہیں ہو سکتے، ہمارا مال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے لوگ اس گمان میں تھے کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر جو کن فیکن کر کے کائنات کو بنا سکتا ہے، کسی ایک بندے کی اس کی بگاڑنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایک سور پھونکنے سے ساری کائنات کو ختم کروا سکتا ہے مخلوق کے ہاتھ، تو پھر وہ تو مالک کے کائنات ہے، وہ تو خالق کے کائنات ہے۔ تو اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو کسی کا دل کبھی نہ دکھائیں، منع کر دیں، شائستگی سے منع کر دیں، معذرت طلب کر لیں، مگر ذلیل نہ کریں۔ اور حضور تو سرابر رحمت تھے ہی تھے، مگر وہ رحمت آل مصطفیٰ میں بھی کیونکہ منتقل ہوئی۔ آج بات ضمناً آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے تو یہ فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ سے تمہارا دوست تمہاری پریشانی نہ سمجھ سکے تو تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں ہاتھ پھیلانے پڑنے پڑیں کہ صاحب وہ میری بچہ اسپتال میں ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ 500 روپے روز کی مزدور ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے خرچے کتنے ہیں، اب اسے یہ بھی معلوم ہے اچانک کہ آپ کو 20-25 ہزار کا ہسپتال کا جو ہے وہ بل بھی تمہیں ملنا ہے، پھر وہ اس انتظار میں رہے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، آپ کہیں تو وہ مدد کرے، تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ دکھانے کے لیے، بڑھ چڑھ کر دکھانے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک شخص روتا ہوا آیا، میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ امام مجھے فلاں حاجت ہے، ذرا اس حاجت کو پورا کر دے۔ امام حسن کے بعد جو کچھ تھا گھر میں وہ سارا کا سارا اسے اٹھا کر کے دے دیا۔ اب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس مانگنے والے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہا وہ تو آپ نے عطا کر دیا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر میری نظر بھی جاتی ہے تو اس کی پریشانی کو میں نے سمجھا کیوں نہیں، اسے مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟
اسے مانگنے کی حاجت کیوں ہوئی؟ وہ تو مجھے پہلے سے عطا کرنا تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہاتھ پھیلائے تو اسے عطا کریں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ وہ ہے کہ جو آ جائے حضور علیہ السلام اس کی نگاہوں سے اس کی پریشانی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے آیا ہے، عطا بھی کرتے ہیں، نوازتے بھی ہیں، احسان بھی نہیں جتاتے۔ اور ہمارا حال یہ کہ ہم عاشق مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ ہونے کا دعوے تو ہے، دم تو بھر رہے ہیں، مگر ہم لوگوں کے لیے رحمت نہیں بن پا رہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جلوس، یہ جلسے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کریے، خوب کریے۔ آپ جلوس میں حضور کی نالین کا نقش امامے پر بھی لگائیے، سینے پر بھی لگائیے، مگر کبھی اس نالین، اس نقش قدم پر چلنے کی بھی تو کوشش کیجئے۔ اس پر کون چلے گا؟ کبھی کسی مظلوم کی مدد بھی تو کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کہ پوری زندگی اٹھا کر کے آپ مطالعہ کر لے، پڑھ لے۔ حضور چونکہ رحمت ہیں تو ہر ایک کے لیے ہیں، جو آیا عطا ہی عطا کیا ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین وہ سمجھ میں آتا ہے، حضور کی بات وہ اچھی لگتی ہے کہ جس میں ہم کمفرٹ زون کے اندر ہوں۔ آپ مسجد بنائیں، آج کوئی ایک صاحب کھڑے ہوں گے، صاحب پتھر میں دوں گا، دوسرا کھڑا ہوگا ایسیا میں لگوا دوں گا، تیسرا کھڑا ہوگا کہ کمکمے میں منگوا دوں گا، جھالر میں لگوا دوں گا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ مگر اسی محلے کے اندر مسجد کے جسٹ برابر میں کوئی ترپال ڈال کے زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی کھپریل میں بسر کر رہا ہے، پانی برستا ہے تو اس کے گھر کے اندر وہی حال ہوتا ہے جو باہر ہوتا ہے۔ آپ محلے میں اللہ کی عزت کی قسم اعلان کر کے دیکھیے کہ اس کا لنڈر پڑنا ہے تو جو مسجد پوری تعمیر کرا رہے ہیں نا، وہ 150 کے نوٹ دکھائیں گے، کس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خالق کا راستہ مخلوق کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، آپ نہیں بنوائیں گے اس کا۔ آپ اس کو کہیں گے کہ صاحب اس کا تو عمل ایسا ہے، اس کے تو کردار ایسا ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ ارے یار، اس کی جہنم جنت کے ٹھیکیدار میں اور آپ نہیں ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا مر رہا تھا، ایک فاحشہ عورت، زانی عورت، اس نے دیکھا کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے پانی نکالا کنویں سے اور اس کے منہ پر نچوڑ دیا، کچھ پانی گیا، پھر گیا اور وہ تر و تازہ ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اس کو جنت عطا کری۔ حضور، وہ تو زانیہ تھی، فاحشہ تھی، پھر یہ کرم نوازی، کہا کہ بس کتے کو پانی پلانا اسے پسند آ گیا تھا، ایک کتے کی مدد کری تو اسے جنت مل گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی مدد کریں گے تو اللہ کیسی مغفرت فرمائے گا، کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام سے اگر جڑنا چاہتے ہیں، حضور کی امت سے جڑ جائیں۔ یہ جو لوگ ہیں، ہم لوگ، یہ ہمارے لیے تو حضور روئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے کسی امتی کو کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف کو میں محمد محسوس کرتا ہوں۔ تو جب حضور اس کانٹے کی تکلیف کو، اذیت کو محسوس کر رہے ہیں، تو اگر ہم کسی غریب کو، مسکین کو، مظلوم کو گالیاں دے رہے ہوں گے اور اس کا دل دکھ رہا ہوگا تو کیا حضور کو اذیت نہ ہوتی ہوگی؟ اگر ہم جاندار ہیں، طاقتور ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں تو کیا حضور کو اس سے تکلیف نہ ہوتی ہوگی؟ اور پھر یہ دعویٰ کہ صاحب پتہ نہیں کیوں پٹ رہے ہیں، کیوں حالات نہیں بدل رہے ہیں، کیوں حکومتیں ہمارے خلاف ہیں۔ نہ، کوئی خلاف نہیں ہے، ہم خود اپنے خلاف ہیں۔ ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہم حضور کے سچے غلام ہو جائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ حضور سراپر رحمت ہے، تو کیسے رحمت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کی عورتیں ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی باتیں دنیا کرتی ہے، اللہ کے نبی نے وہ 1450 سال پہلے کر کے دکھا دیا ہے کہ ماں کا حق یہ ہے، بیٹی کا حق یہ ہے۔ کہا کہ جب ماں کی شکل میں عورت تمہارے سامنے ہو تو وہ جنت ہے، بیٹی بن کر تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے وہ میری رحمت ہے، بہن بن کر آ جائے وہ اللہ کی برکت ہے، بیوی بن کے سامنے ہو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ مگر ہم ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک خوبصورت چیز بس بیان کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ آپ حدیث سنیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین ایمان والا وہ ہے، کامل اور اکمل ایمان والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور یہ مجھ پر فضل ہے